عمران خان کا موقف ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. عمران خان ہر آنے والے دن کے ساتھ اور زیادہ اگریسو ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور عمران خان یہ بتا رہے ہیں کہ باہر چابی والے کھلونے, باہر ٹاؤٹس, باہر یہ تبلچی اور خوش آمدی جو ہے وہ کسی کی فیڈ کردہ خبروں کے اوپر جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیرسٹر گور کی اور ملاقات ہوئی ہے اور کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں, تو عمران خان اپنے ٹویٹ سے بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بات چیت ہوگی بھی تو وہ میری ہی شرائط پر ہوگی, اور وہ شرائط میری ذات کی نہیں ہیں, وہ میرے ملک کی ہیں, میرے ملک کی خاطر ہیں, آئین کی خاطر ہیں, قانون کی خاطر ہیں, قانون کی حکمرانی کی خاطر ہیں, عدلیہ کی آزادی کی خاطر ہیں, انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنے اور انسانی حقوق کی فراہمی کی خاطر ہیں. یہ بات عمران خان کے ٹویٹ سے کیٹیگوریکل ثابت ہو رہی ہے. عمران خان مکمل جیت چاہتے ہیں, عمران خان مکمل فتح چاہتے ہیں, عمران خان آدھی جیت نہیں چاہتے. عمران خان یہ نہیں چاہتے کہ وہ وہاں سے کہیں کہ ٹھیک ہے مجھے بنی گالا ہاؤس اریسٹ کر دیں, یہ نہیں. عمران خان پوری طاقت کے ساتھ, پورے اپنی جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس کے نتیجے میں, اپنی جرات اور بہادری کے نتیجے میں پوری قوت اور طاقت سے باہر آنا چاہتے ہیں, اور اپنے زور بازو سے آنا چاہتے ہیں, کسی اور کے ذریعے باہر نہیں آنا چاہتے. اور یہ عمران خان کے آپ ٹویٹس اور عمران خان کے بیانات سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں عمران خان جو ہیں وہ کس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں عمران خان کے 2 ٹویٹس تو آپ کو پھر سننے کی ضرورت نہیں ہے آگے ویڈیو. عمران خان کہتے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت تو صرف ایک کٹ پتلی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے بغیر ناشتہ بھی نہیں کر سکتے. یہ حکومت جوڈیشل کمیشن کے قیام سے رائے فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ اس کے دل میں چور ہے. 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات کا حساب لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کوئی کمپرومائز عمران خان 9 مئی کے اوپر نہیں کر رہے ہیں اور 26 نومبر کے اوپر نہیں کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور بات آپ ایک اور بھی سن لیں, وہ جو ٹاؤٹس ہمیں آ کے بتاتے تھے, وہ جو تبلچی میں آ کے بتاتے تھے, خوش آمدی جو چابی والے کھلونے میں آ کر بتاتے تھے کہ 9 مئی پہ معافی بغیر عمران خان کو معاف نہیں کیا جائے گا. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ چند دن کی خاموشی, چند ہفتوں کی خاموشی, چھوڑ دیں گے, رہا کر دیں گے, چند ہفتے تو خاموش ہو جائیں خان صاحب. وہ جو کہتے تھے کہ فلانی معافی, وہ جو کہتے تھے ملٹری کورٹس میں بھیجیں گے, وہ جو کہتے تھے یہ, آپ کہہ رہے ہیں چند دن کی خاموشی کا سوال ہے بابا, چند دن کی خاموشی کا سوال ہے بابا. تو عمران خان ایک لمحہ بھی خاموش ہونے کو تیار نہیں ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ اور 26 نومبر پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات کا حساب لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا, اغوا کیا گیا, زخمی کیا گیا اور بے جا مقدمات قائم کر کے ملٹری حراست میں دیا گیا. دنیا کی تاریخ میں کہیں سیکیورٹی فورسز اپنے ہی شہریوں پر سیدھے فائر نہیں کھولتی, مگر ہمارے کارکنان کے ساتھ یہ ظلم بھی کیا گیا. ان واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیشن کا قیام ناگزیر ہے, اور کمیشن نہ بنانا حکومت کے جھوٹا ہونے کی نشانی ہے. یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ملک کی خاطر مذاکرات کے لیے آئے تو یہ کمیشن کا مطالبہ سنتے ہی دم دبا کر بھاگ گئے, کیونکہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے. میرے خلاف جھوٹے مقدمات چلانے کے لیے پروسیکیوشن کو 50 کروڑ کی رقم کی ادائیگی کی گئی. اس کے علاوہ بھی ججز اور وکلاء پر حکومت کا پیسہ لگتا ہے. یہ وہ پیسہ ہے جو عوام اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس کی صورت میں دیتی ہے, جسے سیاسی انتقام لینے کے لیے ضائع کیا جا رہا ہے. اسی عدم استحکام کی بدولت 2 سالوں میں 18 لاکھ لوگ یہ ملک چھوڑ کر بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, وہ بتا رہے تھے عمر ایوب صاحب, کیونکہ ان کے بڑے زبردست ان کا ظاہر اکانومی کے اوپر ان کی گرپ ہے, وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو 18 لاکھ پاکستان سے باہر گئے ہیں, یہ جو پیسہ لگا کر گئے ہیں اس کی رقم بنتی ہے 14 ارب ڈالر. 14 ارب ڈالر روپے خرچ ہوئے ہیں ٹوٹل ان 18 لاکھ کے پاکستان سے باہر جانے میں, اور ایک طرف ہم 1 ارب ڈالر کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ یہ المیہ ہے کہ ہمارا نوجوان بے روزگاری اور لاقانونیت سے مایوس ہو کر باہر جا رہا ہے, مگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں. پاکستان کی تمام ایجنسیز کو تحریک انصاف کو کچلنے کے کام پر لگا دیا گیا ہے تاکہ 8 فروری کو اس ملک کے عوام کے مینڈیٹ پر جو شب خون مارا گیا ہے وہ سامنے نہ آ سکے. اگر ایجنسیوں کو سیاست کی بجائے اپنا کام کرنے پر لگا دیا جاتا تو آج ملک میں دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر نہ اٹھا رہا ہوتا. یحییٰ خان پارٹ 2 اور کٹپتلی حکومت مجھ پر جھوٹے مقدمات کا جواز بنا کر مجھے جیل میں رکھے ہوئے ہیں. القادر کا مقدمہ بھی بھونڈا ہے اور توشہ خانہ کا مقدمہ بھی. میں موجودہ چیئرمین نیب اور جج ناصر جاوید رانا, جس کی کارکردگی سپریم کورٹ کے فیصلے میں سب کے سامنے ہے, کے خلاف اس معاملے پر قانونی چارہ جوئی کروں گا. نیب کا مقصد پاکستانی عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نکلوانا ہے, نہ کہ سیاسی انتقام کی غرض سے اسٹیبلشمنٹ کا الاکار بننا. ہائی کورٹ کی نئی تقرریاں, جج راجہ منہاس کو, انعام امین منہاس کو توشہ خانہ 2 کی اپیل کا کیس تھما دیا گیا, جس پر مجھے شدید تحفظات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو جو ارشد منہاس کا یہ انعام, یہ جو کیا نام ہے اس کا, انعام منہاس جو ہے, اس کا سگا بھائی 9 مئی کے مقدمات اور جی ایچ کو حملہ کیس میں میرے خلاف وکیل اور پروسیکیوٹر ہے. راجہ منہاس ایک ایسی ترمیم کی بابت جج بنے ہیں جس ترمیم کو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. یہ کٹ پتلی, نامکمل اور جعلی پارلیمان کی جانب سے منظور کی گئی ایک غیر آئینی اور غیر قانونی ترمیم ہے. اس ترمیم کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر رکھا ہے, لہٰذا
ان کو ہمارا کوئی بھی کیس اصول کے مطابق سننا نہیں چاہیے۔ توشہ خانے کے معاملے پر ہائی کورٹ کے سینئر جج صاحبان اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، جس میں 6 ایک دوسرے سے منسلک معاملات تھے۔ ان سینئر جج صاحبان کے فیصلے کے بعد سب سے جونیئر جج کا اس کیس کو سننا نہیں بنتا، کیونکہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو بیل دی اس میں تو تقریباً ختم ہو گیا وہ کیس ویسے ہی توشہ خانہ 2، لیکن پھر بھی بھیج دیا جناب راجہ انعام امین منہاس کے پاس۔ راجہ منہاس کی تقرری ایڈھاک بنیادوں پر 26 یعنی ترمیم کے بعد ہوئی، اور چونکہ انصاف کو مستقل نوکری اس حکومت کی مرضی سے ملے گی جسے ہر حال میں مجھے پابند سلاسل رکھنا ہے، لہٰذا یہاں مفادات کے ٹکراؤ کا نقطہ بھی سامنے آ جاتا ہے، جس کی بنیاد پر راجہ منہاس کو توشہ خانہ کیس سے اصولاً اور اخلاقاً الگ ہو جانا چاہیے۔ القادر کیس کے معاملے میں لندن کی عدالت کا فیصلہ بھی سامنے آ چکا ہے، جس سے واضح ہے کہ یہ رقم حکومت نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آنی تھی۔ اسی لندن کی عدالت کے فیصلے سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ یہ کوئی منی لانڈرنگ یا کسی جرم کا پیسہ ثابت نہیں ہوا تھا۔ 21 اپریل 2020 کو القادر کے معاملے پر نیب نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی، جو چیئرمین نیب، ڈپٹی چیئرمین نیب، پراسیکیوٹر نیب اور ایڈیشنل پراسیکیوٹر نیب پر مشتمل تھی۔ انہوں نے اس انکوائری کی تحقیقات کر کے اس مقدمے کو بند کر دیا کہ اس مقدمے میں کچھ بھی ایسا موجود نہیں کہ اس سے چلایا جا سکے۔ القادر کی دوبارہ انکوائری کا آغاز بدنیتی پر کیا گیا۔ اس میں یہ بھی ثابت ہوا کہ مجھے یا میری اہلیہ کو اس رقم کا منصوبے سے ایک ٹکے کا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اس کے باوجود مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے موجودہ چیئرمین نیب نے لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ نے اپنے عہدے سے بددیانتی کرتے ہوئے اس کیس کو جاری رکھا۔ تحریک انصاف کو کچلنے کی سوچ نے ملک کے ہر ادارے کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہمارے دور میں جو جی ڈی پی گروتھ 6.2% تھی وہ آج 0 پر ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری بھی مسلسل نیچے آ رہی ہے، جو ہمارے دور میں کرونا کے باوجود تیزی سے اوپر جا رہی تھی۔ جس ملک میں عوام کی منتخب کردہ آئینی حکومت موجود نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو، وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ خیبر پختونخوا میں عوامی انتخابات سے حکومت قائم ہے، جس کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ کے پی کے اس وقت واحد صوبہ ہے جو خسارہ نہیں کر رہا بلکہ سرپلس میں۔ کے پی کے حکومت فلاحی ریاست کی طرز پر اپنے منصوبے چلا رہی ہے، وہاں صحت کارڈ بحال ہے۔ حکومت کو 1100 ارب کا ریونیو ملنا تھا، مگر ان کی جانب سے کی گئی نیب ترمیم کے بعد ہمیں وہ نہیں مل سکا۔ 1100 ارب نیب سکینڈل تھے نا، جو انہوں نے نیب میں کے قانون میں ترمیم کر کے اور وہ NRO دے دیا تھا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ترمیم صرف اس لیے کی تاکہ نواز شریف سمیت پورے خاندان کے کیسز معاف ہو سکیں۔ پاکستان جب تک مافیا کی جانب سے کی گئی ڈیلوں کی بدولت دائروں کے سفر سے نہیں نکلے گا، ترقی اس ملک کا مقدر نہیں بنے گی۔ حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کے ہر فرد کو تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہوگا۔ نوجوان اپنے آپ کو خوف سے آزاد کریں۔ مولانا رومی کے بقول جب انسان کے پاس پر ہیں تو اس کو چیونٹیوں کی طرح رینگنا نہیں بنتا، لہٰذا خوف کے بت توڑ کر تحریک انصاف کی ممبرشپ کمپین کا ایسے ہی بڑھ چڑھ کا حصہ بنتے رہیں۔ پھر عمران خان نے کہا کہ مہذب دنیا میں ڈیفیمیشن کی سزا جرمانے کے طور پر دی جاتی ہے کہ یہ ایک سول لائبلٹی ہے، لیکن پاکستان میں پیکا کا کالا قانون منظور کر کے ڈیفیمیشن کی سزا 5 سال کر دی گئی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سرکاری محکموں کی توہین پر بھی سزا سنائی جا رہی ہے۔ برطانیہ سمیت تمام ترقی یافتہ ممالک میں ڈیفیمیشن کی سزا جرمانے کے طور پر دی جاتی ہے، کیونکہ دنیا جمہوری اقدار اور اظہار آزادی رائے کو لے کر آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن پاکستان میں ایسے غیر جمہوری قوانین منظور کر کے جمہوری اقدار کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کا قتل کیا جا رہا ہے۔ اس سب کا مقصد یہی ہے کہ 8 فروری کے مینڈیٹ چوری سے لے کر عوام کی چار دیواری کے تقدس کی پامالی کرنے تک، 9 مئی فالس فلیگ آپریشن سے 26 نومبر قتل عام تک جو بھی ظلم اور بربریت کی گئی اس پر کوئی آواز اٹھانے کی جرات نہ کرے۔ اس کٹپتلی حکومت نے سوائے غیر قانونی ترامیم کے ذریعے عوامی بنیادی حقوق کی توہین کرنے کی کوئی دوسرا کارنامہ نہیں کیا۔ 26 یعنی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے پر کاٹے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ججز کی موجودگی کے باوجود باہر سے چیف جسٹس کی تقرری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ پارٹ 2 ثابت ہوگا۔ ہم اس طرح ججز کی تقرری کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر تقرری بھی میرٹ کی بنیادوں پر ہونی چاہیے، ورنہ سکندر سلطان راجہ جیسے گھنونے کردار جنم لیتے ہیں جو عوام کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ سکندر سلطان راجہ آرٹیکل 6 کا مستحق ہے کیونکہ اس نے عوام کا مینڈیٹ دن دہاڑے چوری کر کے فارم 47 کی حکومت کی سہولت کاری کی۔ 8 فروری کو ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ اس دن عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا، پہلے انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا، 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا تاکہ پی ٹی آئی کو کچلا جا سکے۔ اس کے باوجود عوام نے جوک در جوک نکل کر تحریک انصاف کو ووٹ ڈالے، مگر نتائج کو بے شرمی اور بے دردی سے بدل کر ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا گیا۔ اب 8 فروری کے ڈاکے کی پردہ پوشی کے لیے پیکا اور 26ویں آئینی ترمیم جیسے قوانین منظور کیے جا رہے ہیں۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ حکومت مذاکرات کی صورت میں ڈھونگ رچا رہی تھی، اس سے ان کے اپنے چہرے عیاں ہوئے۔ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور 9 مئی یا 26 نومبر کی تحقیقات ہوں، کیونکہ اس سے سچ سامنے آ جائے گا، اور یہ اندر سے خوف زدہ ہیں کیونکہ سچ یہی ہے کہ یہ خود ان واقعات میں ملوث ہیں۔ بد دیانت کبھی بھی نیوٹرل امپائر کے ساتھ نہیں کھیلتا۔ ان کے اختیار میں ویسے بھی کچھ نہیں ہے، جو بھی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی منشا سے ہی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بار بار ذکر آیا ہے، اور اچھائی کا ساتھ دو اور برائی کے خلاف ڈٹ جاؤ۔
جمہوریت کی بنیاد اخلاقیات پر ہی ہے۔ اللہ پاک نے منافق کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ برائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جو لوگ منافق ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے۔ بے غیرتی اور ڈھٹائی کا کوئی توڑ نہیں۔ لا الہ الا اللہ انسان میں غیرت بیدار کرتا ہے۔ بے غیرت انسان اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ایک قوم صرف غیرت پر کھڑی ہوتی ہے اور ترقی کرتی ہے۔ بے غیرت انسان یا قوم صرف بھیک مانگتی رہ جاتی ہے۔ کوئی بھی قوم صرف انصاف اور قانون کی حکمرانی سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ انصاف وہی لوگ دیتے ہیں جن میں اخلاقیات زندہ ہوں۔ مدینہ کی ریاست انہی اصولوں پر کھڑی ہوئی تھی اور پھر مسلمانوں نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ ہمیں بھی اگر اپنی سمت کا درست تعین کرنا ہے تو اخلاقی تربیت پر توجہ دینی ہوگی، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا اور انسانی جان کی قدر کرنی ہوگی، ورنہ ہمارا مستقبل روشن نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ کی ریاست میں ایک یہودی نے خلیفہ وقت حضرت علی کے خلاف مقدمہ جیت لیا تھا۔ انصاف کے یہ اصول اسلامی معاشرے کی حقیقی روایات ہیں جنہیں ہم فراموش کر چکے ہیں۔ اسلام اور جمہوریت کے اصولوں کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہی ہماری معاشرت اور معیشت دونوں تباہ ہو گئی ہیں۔ اگر ہم حقیقی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہی اصولوں کو اپنا کر اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہوگی۔ جو انسان بے خوف ہو کر صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جو خوف زدہ رہتا ہے وہ کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ جو انسان کبھی ہار نہیں مانتا وہی مراد پاتا ہے۔ لہٰذا میری قوم کبھی ہار نہیں ماننی۔ یہ ہے عمران خان صاحب کا پیغام، اور انتہائی جرت والا، بہادری والا، دلیری والا، ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور مزید عمران خان جو ہیں وہ قوت اور طاقت سے اس نظام پر حملہ آور ہیں، اور شکست اس نظام کی ہوگی، یا اس نظام کو عوام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، ورنہ ان کی شکست ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن اور چارہ نہیں ہے۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ خبریں اس لیے فیڈ کی جا رہی ہیں عمران خان مسٹر گور اسٹیبلشمنٹ کی ملاقات کی، تاکہ اگر کسی موقع پہ عوام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑ جائے، اگر سرنڈر کرنا پڑ جائے، تو تاثر یہ دیا جائے کہ یہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کے تحت عمران خان کی رہائی ہوئی ہے۔ لیکن عمران خان کے بیانات یہ بتاتے ہیں کہ کوئی وہ ڈیل نہیں کریں گے، اور اگر یہ تاثر دیں بھی تو عمران خان جب آ کے پہلی تقریر کریں گے تو وہ سارے کا سارا بیانیہ برباد ہو جائے گا جو کروڑوں اربوں روپے دے کر اور ٹی وی چینلوں کے ذریعے بنوانے کی کوشش کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔